الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر انس و جان ہے، اور اسی طرح ہر ایک سے بے نیاز ہے، اور وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہے۔ ایسے بے نیاز رب کی ہی ساری حمد و ثنا، تعریفیں اسی کے لیے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور رب العزت کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موجودہ حالات سے متعلق ایک حساس موضوع لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں، اور یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کی طرف عام طور پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، جبکہ شریعت اسلامیہ میں اس چیز کی طرف بہت سی رہنمائیاں موجود ہیں، بہت سی تعلیمات موجود ہیں، لیکن ایک ایسا معاملہ ہے ہر کوئی اس میں ملوث نظر آتا ہے، اور بہت ہی کم ایسے ہیں جو اس معاملے سے دور رہتا ہے اور بہت جلد ملوث ہونے کے بعد نجات پاتے ہیں۔
ایسے بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں، کم لوگ ہیں، لیکن اکثریت کا معاملہ آج کے اس موضوع سے جڑا ہوا ہے، جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، بالخصوص قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق جو نصوص، جو دلائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، اسے آپ بغور سماعت فرمائیں گے، اور اسی طرح ایسے معاملات اپنے زندگی میں آنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے انشاءاللہ۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 کا کچھ حصہ پڑھا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ جو امانتیں ہیں، جس کے امانت کا جو اہل ہے، وہ امانت اس اہلدار تک پہنچایا جائے، یعنی امانت کا جو حقدار ہے اس تک یہ امانت صحیح سلامت پہنچا دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان میں امانت سے متعلق حکم دیا جا رہا ہے۔ دراصل امانت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے کوئی آدمی ہمارے پاس لا کر ہمارے حوالے کرے اور کہے کہ فلاں وقت تک یہ چیز آپ کے پاس میں امانتاً رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد جب ضرورت پڑے گی یا وقت میعاد ختم ہوگا تو یہ چیز میں آپ سے لے لوں گا، تو یہ امانت ہے۔ اور یہ کسی چیز کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، پیسوں کے شکل میں بھی ہو سکتا ہے، جائیداد کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی موجود تھیں۔ بہت سے مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم احباب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں لا کر رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سارے لوگوں میں امین کے خطاب سے مشہور تھے، امین کے لقب سے مشہور تھے، کہ محمد جو ہے یہ امانت دار نوجوان ہے۔ تو اسی نبی کے ہم امتی ہیں، لہذا مجھے اور آپ کو امانت دار ہونا چاہیے، اور جو چیزیں ہماری پاس اس طرح لا کر رکھی جائیں انہیں بالکل اللہ کا ڈر اور خوف دل میں رکھتے ہوئے ان کی حفاظت کرنا، یہ امانت دار آدمی کی پہچان ہے۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھی جائے تو جو امین کہلاتا ہے وہ امین، وہ امانت دار، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں رکھے بغیر اس چیز کو غلط استعمال میں لا لیتا ہے۔ اور جب آدمی جو اس کا مالک ہے امانت مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو پھر یہاں سے ٹال مٹول شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی میں تیرے لاکھ روپئے میں سے 20,000 روپئے خرچہ کیا ہوں، ابھی 80,000 روپئے میرے پاس ہے، وہ لے لو، 20,000 روپئے میں بعد میں دوں گا۔ تو یہ جو امانت میں خیانت ہے، اللہ رب العزت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، موجودہ زمانے میں امانتیں رکھنے کا معاملہ بہت کم ہو گیا۔ ہر کسی کے پاس پہلے امانتیں رکھی جاتی تھیں، جو خاندان کا بڑا ہوتا یا گھر کا بڑا ہوتا، اسی طرح سوسائٹی کا، معاشرے کا، جماعت کا جو بڑا ہوتا، اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی۔ لیکن آج وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ بنیادی وجہ یہ کہ مسلم معاشرے میں خیانت کرنے والے زیادہ ہو گئے، یعنی جب بھی ان کے پاس امانت رکھی جائے اس امانت میں خیانت کر جاتے ہیں اور وہ مال ہڑپ کر جاتے ہیں، بعد میں حقدار کو ہیلے بہانوں کے ذریعے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا مال اس تک پہنچاتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے مسلم معاشرے میں امانت رکھنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور ایسے امین بھی بہت کم ہو گئے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اسی سے متعلق اس آیت کریمہ کے مفہوم میں مفسرین اکرام نے اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا کہ اس میں قرض بھی مراد ہے۔ جو لوگوں سے ہم قرضہ لیتے ہیں، یہ قرضہ بھی اس میں مراد ہے۔ قرضہ ایک حساب سے ایک امانت ہوتی ہے،
جس سے ہم قرض لے رہے ہیں، قرض دینے والا آدمی اس مال کا مالک ہوتا ہے اور ایک وقت تک کے لیے وہ ہمیں قرض دیتا ہے، مطلب یہ کہ اس وقت تک کے لیے اس کا مال ہمارے پاس امانت ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے، تبھی تو وہ قرض ہوتا ہے۔ آدمی اس مال کو استعمال کر لے، لیکن جو وقت بتایا گیا اس وقت پر اس کو ادا کرنا یہ امانت داری ہے۔ اگر کوئی آدمی قرض لے لے اور قرض لینے کے بعد ادا نہیں کرتا ہے، ادا کرنے میں ٹالو مٹول کا کام لیتا ہے، ہیلے بہانے بیان کرنے لگتا ہے اور ادا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے بارے میں شریعت اسلامیہ میں بہت سی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اور انہی وعیدوں کو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرض لیتے وقت، قرض دیتے وقت ایک معاملہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اصول بیان کیا قرآن مجید میں۔ اس اصول کے مطابق اگر کوئی قرض لے رہا ہے، قرض دے رہا ہے، بہت سے شکوک و شبہات سے، اختلافات سے وہ دور ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس اصول پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اے ایمان والو، جب بھی تمہارے درمیان کوئی قرض کا معاملہ ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، قرض کی صورت میں قرض لیا اور دیا جا رہا ہو، تو پہلے اس کو لکھ لیا کرو۔ فاکتبوہ، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو ہینڈ رائٹنگ میں جمع کر لیا کرو۔ اور یہ ایک ثبوت کے طور پر کہا جا رہا ہے، یعنی جو شرائط، جو کنڈیشنز قرض دینے والے کی جانب سے ہے، قرض لینے والے نے اس کو تسلیم کیا ہے، یہ ساری باتیں کتابی شکل میں ہونی چاہیے۔ یعنی ان باتوں کو اگر لکھ لے تو آگے جانے کے بعد بہت سے اختلافات سے لوگ بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ کہ قرض دینے والے بھی اندھا بھروسہ کر کے قرض دے دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ یعنی ان کے پاس کوئی لکھت والی چیز نہیں ہوتی، دوست ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، معاشرے کا آدمی ہے، ایک مسلمان ہے، اس سے کافی گہری ہمدردی ہے، اور اس ہمدردی کی بنیاد پر وہ قرض دے رہا ہے آنکھ بند کر کے، اور کوئی اصول پر عمل نہیں ہو رہا ہے، تو آگے چل کر یہی دینداری، یہی رشتہ داری، یہی دوستی اور یہی معاشرت کی ہمدردی آدمی کے لیے اختلاف کا سبب بن جاتی ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا نہیں گیا، ایک وقت قرض لینے سے پہلے بڑی گہری دوستی ہوتی ہے، قرض لینے کے بعد اتنے سخت دشمن ہو جاتے ہیں کہ وہ دشمنی ان تک نہیں بلکہ ان کے بچوں میں بھی، ان کے نسلوں میں بھی چلنے لگتی ہے۔ کتنے لوگوں کو دیکھا نہیں گیا جو خونی رشتے سے جڑے ہیں، بھائی بھائی ہے، آپس میں جائیداد کا معاملہ آیا، قرض کا معاملہ آیا، کوئی لکھت نہیں ہے، کوئی لکھنے کی یعنی ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے، آگے چل کر وہی چیز ان کی دشمنی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بنیادی چیز اللہ کے اس اصول پر عمل کر کے قرض لیا جائے اور دیا جائے، یقیناً انشاءاللہ بہت سے مسائل سے یہ مسلم معاشرہ پاک و صاف ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، دوسری اسلامی تعلیمات میں سے دوسری تعلیم یہ ہے کہ قرض لینے والا آدمی اس ارادے سے لے کہ جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت پر میں اس کو ادا کروں گا، یعنی ادا کرنے کی نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر ادا کرنے کی نیت نہیں ہے، وہ صرف قرض لے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کی نیت ہڑپنے کی ہے، اوڑا مارنے کی ہے، تو یقین مانیے ایسا آدمی ظالم کہلاتا ہے، ایسے آدمی پر اللہ کی مدد نہیں ہوتی، ایسے آدمی کو قرض ادا کرنے میں اللہ کی مدد اس میں شامل حال نہیں ہوتی۔ آئیے ان باتوں کا کچھ جائزہ ہم احادیث کی روشنی میں لے کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جو آدمی قرض لوٹانے کی استطاعت اس کے پاس ہے پھر بھی وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، ایسا آدمی شرعی اعتبار سے شریعت کی نظر میں ظالم کہلاتا ہے، ظلم کرنے والا کہلاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2400 کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرما رہے ہیں کہ مطل الغنی ظلم، کہ جو شخص مالدار ہے، صاحب حیثیت ہے، قرض دینے کی استطاعت بھی ہے،
اس کے باوجود وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، ہیلے بہانے تلاش کر رہا ہے، اب نہیں کل، کل نہیں پرسوں، پرسوں نہیں ایک مہینہ بعد، اس طرح کی باتیں بتا رہا ہے، تو ایسا شخص ظلم کرنے والا ہے۔ اور ظالموں کا کیا انجام ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کو واضح کر دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے ذریعے ظالموں کا انجام بیان کیا ہے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم میں یہ ڈالے جائیں گے، اور انہیں سخت وعیدیں، سخت عذابات جہنم کے اندر سنائے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ قرض سے متعلق، یعنی قرض لینے کے بعد کوئی آدمی قرض دینے کی، ادا کرنے کی نیت نہیں رکھتا، تو اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی غیبی مدد نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر قرض کے مسئلے سے ہر کوئی جڑا ہوا ہے، کیا مالدار کیا غریب۔ مالداروں کی مالداری قرض سے اٹھ سکتی ہے، یعنی مالدار بھی بڑے بڑے بینکوں میں مقروض ہوتے ہیں، بڑے بڑے قرض ان کے اوپر ہوتے ہیں، اور اسی طرح غریب آدمی بھی چھوٹے چھوٹے قرض کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ الغرض امے کی اکثریت تعداد قرض سے جونج رہی ہے، تو ایسے میں قرض لیتے وقت آدمی کو ادا کرنے کا ارادہ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرض کے قریب نہ جائے، لیکن حالات، مجبوری ایسی آ گئی کہ آپ کو قرض لینا ہی پڑ رہا ہے، تو ایسے وقت میں آپ قرض لے رہے ہیں تو ادا کرنے کے ارادے سے لیں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ اس معاملے میں میری مدد فرما، وقت مقررہ پر مجھے قرض ادا کرنا ہے۔ اگر اس ارادے سے قرض لیا جائے، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی آپ کے قرض ادا کرنے میں مدد فرماتا ہے۔ اگر ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اسے اڑا مارنے کا ارادہ ہے اور اس کو ہڑپ کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو حدیث نمبر 2380 پر 7 کے تحت نقل فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه اللہ، کہ جو شخص قرض ادا کرنے کے ارادے سے لوگوں سے مال لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ادائیگی میں مدد فرماتا ہے، اور جو ہڑپ کرنے کے ارادے سے، اس کو ہلاک کرنے کے ارادے سے مال لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں میں اکثریت ایسی ہے کہ قرض لینے تک اپنا ایک چہرہ رکھتی ہے، اور قرض لینے کے بعد ایک دوسرا چہرہ ان کا نظر آتا ہے۔ یہ چیز اسلام کی روشنی میں سخت منع ہے، اور ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ قرض کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی آدمی شہادت کا مقام پالے، وہ شہید ہو جائے، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائے، تو شہید کا کیا مقام ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ فی سبیل اللہ جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اللہ کے راستے میں جس نے اپنا جان کا تحفہ پیش کیا، اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ لیکن شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوائے قرض کے، یعنی شہید پر بھی اگر کوئی قرضہ ہے تو شہید کا یہ قرضہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی جانب سے ادا نہ کیا جائے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1880 پر 6 کے تحت بیان فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہید کا ہر گناہ معاف ہے، شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے، یعنی شہید کا قرض معاف نہیں ہے جب تک کہ اس کی جانب سے کوئی اس کا قرضہ ادا نہ کرے۔ میرے بھائیوں، ایک شہید کے لیے قرض سے متعلق اتنی اہم تعلیم دی جا رہی ہے، تو میرے اور آپ کی کیا بات ہوگی اگر قرض کی حالت میں ہمارا انتقال ہو جائے، قرض کی حالت میں ہماری روح قبض ہو جائے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ کتنی سخت بات بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک میت لائی گئی،
اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا تھا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ، ایک میت لائی گئی جنازے کی نماز پڑھنے کی غرض سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے صحابہ سے سوال کیا کیا اس میت پر کوئی قرض ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہلکا سا قرض ہے، چھوٹا سا قرض ہے، معمولی سا قرض ہے۔ بعض روایتوں میں 2 دینار یا 2 درہم کی بات آتی ہے، صرف 2 دینار یا 2 درہم اس میت پر قرض تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلو علی صاحبکم، تمہارے بھائی کی نماز جنازہ تم خود پڑھ لو۔ اللہ اکبر، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے اس حال میں موت آنے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تمہارے بھائی کی، تمہارے دوست کی نماز جنازہ تم خود پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے سے رک گئے۔ اتنے میں سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کا قرضہ میں اپنی جانب سے ادا کرنے کو تیار ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی جانب سے وہ قرضہ ادا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس میت کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، آج ہمارا انتقال ہوتا ہے جبکہ ہمارے کندھوں پر، ہمارے سر پر لاکھوں کا قرض ہوتا ہے، اور ہماری اتنی جائیدادیں، اتنی پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ اس کے ذریعے اپنا قرض اتارا جا سکتا ہے، لیکن اولاد جن کی تربیت تم نے اسلام کی روشنی میں نہیں کی، وہ اولاد کہتی ہے کہ یہ قرض کا معاملہ ہمارے باپ کے ساتھ ہی تھا، ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس طرح کہہ کر آج یہ نافرمان اولاد باپ کا قرضہ بھی نہیں چکاتی، باپ کا قرضہ اس کے سر سے نہیں اتارتی۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ جس باپ نے زندگی بھر ان اولاد کو خوش رکھنے کے لیے قرضہ کیا اور طرح طرح کی جائیدادیں جمانے کی کوشش کی، کل کو اس کے انتقال کے بعد یہی اولاد وہ مال دے کر اس کی روح، اس کی جان چھڑانے پر، یعنی اس کی میت کی مغفرت کروانے پر بھی وہ آمدہ نہیں ہوتی۔ کیا فائدہ ایسی اولاد کا؟ تو میرے بھائیو، آج مسلم معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پھیلنے والی یہ بیماری جس کا خاتمہ ضروری ہے، اولاد کی نیک تربیت کی جائے، اسلامی تربیت کی جائے، اولاد کو توحید کی طرف جوڑا جائے اور اسلامی باتوں پر انہیں عمل کرنے کی تاکید کی جائے، تبھی جا کر آپ کے مرنے کے بعد یہ اولاد اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کی تجہیز و تکفین فرمائے گی، یہ اولاد آپ کا قرضہ دور کرے گی، یہ اولاد آپ کے حق میں مغفرت کی دعا کر سکتی ہے، ورنہ یقین مانیے یہ اولاد آپ کے حق میں دعا نہ کرے پھر بھی یہ وبال جان بن کر رہ جاتی ہے۔ کچھ ایسے کام یہ اولاد کرے گی مرنے کے بعد بھی اس اولاد کا گناہ آپ کے سر چڑھتا رہے گا۔ لہذا اولاد کی اسلامی تربیت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میت کی نماز جنازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے منع کیے جب تک کہ اس کا قرض مکمل طور پر ادا نہیں کیا گیا۔ اور ایسا کیوں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسا کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے کہ مقروض آدمی، یعنی قرض کی ادائیگی کی اس کے پاس استطاعت تھی لیکن اس نے ادا نہیں کیا، ایسے ہی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی روح معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی جامع میں، اپنی سنن میں بیان فرمایا حسن درجے کی سند کے ساتھ۔ حدیث نمبر 1070 پر 8، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، کہ ایک مومن کی روح معلق رہتی ہے، لٹکی ہوئی رہتی ہے اس کے قرض کی وجہ سے، اس کے قرض کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ جب تک وہ قرض ادا نہ کیا جائے تب تک وہ روح قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسلمان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ مومن کی بات ہو رہی ہے۔ مومن صاحب ایمان ہوتا ہے، صاحب توحید ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے۔ ایک موحد کی روح، ایک ایمان والے کی روح معلق ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ تو عام مسلمان کی حالت کیا ہوگی؟ تو میرے بھائیو، ان تعلیمات پر غور کرنے سے،
ایک بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، وہ یہ کہ قرض کا معاملہ بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، اس معاملے سے بچنے کی ضرورت ہے، جہاں تک ہو سکے اس معاملے سے بچنا چاہیے۔ آئیے قرض سے کیسے بچا جائے، جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں وہ قرض سے کیسے نکلیں، اور جو قرض سے مبتلا نہیں ہیں وہ لوگ قرض سے دور کیسے رہیں، اس سے متعلق بنیادی کچھ باتیں میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ لوگ اگر قرض سے بچنا چاہ رہے ہیں، قرض سے بچنا چاہ رہے ہیں، قناعت پسندی کریں، قناعت پسند بنیں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر گزاری کریں، اللہ نے جو دیا اس پر شکریہ ادا کریں اللہ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کو مقروض بنانے میں اس کے بے لگام خواہشات کا بڑا دخل ہوتا ہے، کہ وہ آدمی اپنے پڑوس میں کسی کو دیکھا جس نے چند ہی مہینوں میں، چند ہی سالوں میں ایک بڑی عمارت کھڑا کر دی، اب اس کے دل میں وہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ اس سے بہترین عمارت میری ہونی چاہیے۔ کسی کو دیکھا ایک شاندار گاڑی میں جا رہا ہے، خواہش ہوئی کہ اس سے بہتر گاڑی میں مجھے پھرنا ہے، مجھے گھومنا ہے، جبکہ میری چادر اتنی کہ میں اوڑھوں تو میرے پیر خالی ہو رہے ہیں، اوپر سے نیچے کروں تو سر خالی ہو رہا ہے، لیکن خواہش اتنی کہ اسی چادر سے میں پورے آسمان کو چھپانا چاہوں، یہ ناممکن ہے۔ لہذا جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے کی کوشش کریں، جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر شکر گزاری کرنا سیکھیں، اور میرے بھائیو جو شکر گزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں مزید برکتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا، کیا بہترین اصول ہے، شکر گزاری کے لیے آدمی اس اصول پر عمل کر لے، یقیناً وہ زندگی میں شکر گزار بن کر رہے گا۔ یعنی شکر گزاری کے لیے آدمی ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اوپر والوں کو نہ دیکھا جائے، ہم سے جو بڑے مالدار ہیں، اوپر والے ہیں، صاحب حیثیت، صاحب ثروت، اگر ان پر غور و فکر کریں گے، انہیں دیکھیں گے، دل میں خواہشات پیدا ہوں گی، اور یہی خواہشات آدمی کو مقروض بنا دیتی ہے، قرض دار بنا دیتی ہے۔ اور جو آدمی اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے اللہ کا وہ ہمیشہ شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ میرے بھائی کو اس حالت میں رکھا ہے جبکہ اس سے بہتر حالت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو یہ شکر گزاری اس کے اندر ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ اور دوسری چیز، یہاں ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کے لیے پیغام ہے، شوہر کا قرض دار بننے میں اس کے بیوی کا بڑا دخل ہوتا ہے، اس کی اولاد کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یعنی عورتیں بیجا خواہشات جب کرتی ہیں، شوہر یعنی مرد مجبور ہوتا ہے قرض کرنے پر۔ آج مسلم معاشرے میں کچھ شادیاں ایسی بھی ہیں، کچھ جوڑے ایسے بھی بنتے ہیں جہاں پر دلہے والوں کی جانب سے یہ بات آتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ کی بچی چاہیے، ہم آئیں گے بیٹی کو نکاح پڑھا کر لے جائیں گے، لیکن دلہن والوں کی جانب سے بیجا نزاکتیں بھی آج دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں، کیا ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے خاندان میں ہم کیسے چہرہ دکھائیں گے؟ یعنی فری میں بچی کی شادی کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کنگال ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، اور رشتہ داروں میں ہم اپنی ناک کٹانا پسند نہیں کرتے۔ اس طرح کے بیجا نزاکتیں بیان کر کے بچی کی جانب سے ڈھیر سارا زبردستی جہیز بھیجتے ہیں، اور ڈھیر سارا تعاون، یعنی کٹنم کے نام پر، جہیز کے نام پر لاکھوں روپے کا تعاون دیتے ہیں۔ یہ تعاون نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ میرے بھائیوں، خاص کر کے اس معاملے میں عورتوں کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ اگر باپ مان بھی لے کہ بیٹی کی شادی شرعی اعتبار سے کی جائے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کی جائے، گھر میں موجود بیوی کہتی ہے کہ اتنے سال جو کچھ کمائے وہ سب نکالو، کس کے لیے کمائے؟ بچی کو کیا ایسے ہی بھیجیں گے؟ اس طرح کی باتیں کر کے شوہر کو ایسا تیار کرتے ہیں کہ ایک شادی کرنے کے بعد وہ زندگی بھر کے لیے مقروض رہ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے جو سب سے اہم تعلیم بیان کی وہ شکر گزاری کی تعلیم ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، آپ کی چھوٹی بیٹی، ننھی سی بیٹی جو آپ سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح کیسے کرایا؟ ہم سب کو یہ تعلیمات جاننا ہے،
اور اسی کی روشنی میں شادیاں کریں، یقیناً انشاءاللہ قرض سے آپ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اور اہم بات میرے بھائیوں، قرض سے نجات پانے کے لیے دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مجبوری آ بھی جائے قرض لے رہے ہیں، قرض ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر نیت نہیں ہے، یقین مانیے آپ ہڑپ کرنے کے ارادے سے قرض لے رہے ہیں، آپ ہڑپ کرنے میں کامیاب تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے یہاں کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اس معاملے کی سزا آپ کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ لہٰذا کبھی کسی کا مال ہڑپ کرنے کے ارادے سے نہ لیا جائے، بلکہ ادا کرنے کے ارادے سے لیا جائے، اللہ تعالیٰ اس میں مدد فرماتا ہے۔ اور تیسری اہم تعلیم یہ ہے، دعاؤں کا سہارا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے، قرض سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ کیا دعا، بڑی جامع اور بہترین مختصر اچھی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ کتنی مختصر ہے دعا، 1 سے 2 سیکنڈ لگ رہے ہیں دعا پڑھنے کے لیے۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اے میرے پروردگارا میں تجھ سے گناہ اور قرض سے پناہ طلب کرتا ہوں، گناہوں سے پناہ طلب کرتا ہوں، قرض کے معاملے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا بندہ صبح شام پڑھے، بلکہ نماز میں پڑھے، بلکہ نماز کا ایک حصہ ہے یہ دعا۔ آپ نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں لیکن آپ کو ترجمہ معلوم نہیں، تو جان بجا قرض کے شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا اس دعا کا کثرت سے ورد کریں، اللہ تعالیٰ قرض جیسے معاملے سے دور رکھتا ہے۔ ایک اور دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، اللہم اکفنی بحلالک وعن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اے میرے پروردگارا مجھے تیرے حلال روزی کے ذریعے حرام سے بچا، اور تیرے فضل سے تیرے علاوہ کسی کا محتاج مت بنا۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بندہ کسی کا محتاج نہ رہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جامع دعا کیا کرتے تھے، اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرض کا لینے کا معاملہ ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ مجبور ہوتے تو آپ نے قرض بھی لیا ہے، لیکن قرض لینے میں ایک اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ مسلمانوں میں صحابہ میں قرض نہیں لیتے، صحابہ سے قرض نہیں لیتے، بلکہ غیر مسلموں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین نے اس کی بڑی توجیحات، بہت سی توجیحات بیان کی، ان میں سے ایک بڑی توجیہ یہ ہے کہ اگر صحابہ سے قرض لیا جائے، ادائیگی کے وقت صحابہ واپس نہیں لینا چاہتے، کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کیسے واپس لے سکتے ہیں، وہ میرا مال ہے، آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، فلاں ہے۔ اس طرح کہہ کر صحابہ ہو سکتا قرض واپس لینے سے منع کر دیں۔ ایک توجیہ یہ بھی ہے کہ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاملات کو مضبوط رکھنا چاہتے تھے، معاملات کو بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے غیر مسلموں سے قرض لیتے تھے۔ آج مسلمانوں میں جب قرض کا معاملہ کثرت سے بڑھنے لگا، معاملات کتنے پیچیدہ ہیں آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ایک دوسرے کا سلام تک ہم نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، کیوں؟ اگر جواب دیں گے تو دوسرا ہی سوال قرض مانگنے کا رہتا ہے، اور قرض لینے سے پہلے فون پر فون برابر کال وغیرہ چلتا رہتا ہے، قرض دینے کے بعد سم ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، منافق کی پہچان ہے یہ۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، بسا اوقات کچھ دیندار طبقے کے لوگ بھی یہاں ملوث نظر آتے ہیں، اور باقاعدہ قرض لینے کے بعد قرض پوچھا جائے تو ان کے سامنے حدیثیں، قرآن کی آیتیں یہ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اللہ کے نبی سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مقروض کو، قرض لینے والے کو، اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے مہلت دی جائے۔ مہلت دینا بہت بڑا اجر کا کام ہے، انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر بھی ہماری گفتگو ہوگی، لیکن اس طرح کی آیتیں، احادیث بیان کر کر کے وہ قرض دینے سے دور رہتے ہیں، اور صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ بھائی معاف کرو قرضہ، معاف کرنے کا بڑا ثواب ہے، مہلت دو، آپ کو اللہ تعالیٰ جنتی بنائے گا، فلاں بنائے گا، فلاں بنائے گا۔ تو آپ قرض کی حالت میں مر گئے تو آپ جنتی ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس لیے ہیں؟
تو یہ آج مسلم معاشرے کی حالت بن چکی ہے. مردوں کی تو حالت اپنی جگہ، خواتین بھی اس میں کسی سے کم نہیں ہے. باقاعدہ چیٹیوں کی شکل میں قرضے، اور اسی طرح محلے میں ہر دن شام میں قرضہ وصول کرنے والا آتا ہے، وہ بھی انٹرسٹ کے ساتھ. تو وہاں بھی ایک تو انٹرسٹ کے معاملے میں لت پت ہو کر مائیں بہنیں گنہگار ہو رہی ہیں، اور دوسرا ٹال مٹول کر کے وہ ظالم ٹہ رہی ہیں. تو قرض کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے. ایک اہم تعلیم یہ ہے، قرض سے نجات پانے کے لیے کثرت سے استغفار کریں. کثرت سے استغفار، اپنے گناہوں کی بخشش، اپنے گناہوں کی مغفرت جتنی زیادہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی قرض سے ایسے ہی نجات دے گا، مال میں فراوانی فرمائے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ رب العالمین نے کتنے فائدے گنایا ہے استغفار کے. ان 5 فائدوں میں ایک فائدہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا کہ تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، مال میں برکت آئے گی. میرے بھائیوں، جس آدمی کے مال میں برکت ہو، یقین مانیے وہ کبھی قرض دار نہیں ہوتا، وہ کبھی مقروض نہیں ہوتا. لیکن معاملہ ہمارا کچھ الگ ہے، ناشکری والا معاملہ. اللہ نے مکان دیا، اس کے بعد ایک اور مکان کی خواہش. اللہ نے 2 مکان دیے، تیسرے چوتھے مکان کی خواہش. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک انسان کو، بنی آدم کو سونے کی وادی دی جائے. سونے کی وادی بہت بڑی ہوتی ہے، پہاڑوں کے درمیان کچھ حصہ ہوتا ہے جہاں پر کئی 100 گھر مائے جا سکتے ہیں، بس سکتے ہیں. اتنی بڑی ایک وادی ہوتی ہے. اگر اتنی بڑی ایک سونے کی وادی بھی اللہ تعالیٰ دے دے تو آدمی دوسرا سونے کی وادی کی خواہش کرے گا. اللہ تعالیٰ سونے کا ایک پہاڑ اسے دے دے، دوسرے پہاڑ کی خواہش کرے گا. اور یہ خواہش کب ختم ہوگی؟ جب اس کے چہرے پر قبر کی مٹی ڈال دی جائے گی تو پھر یہ خواہش ختم ہوگی. تو میرے بھائیوں، بیجا خواہشات، تکلفات سے اجتناب کریں، شکر گزاری کریں، قناعت پسندی اپنے اندر پیدا کریں، اور قرض سے متعلق جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھتے رہیں. اور مجبوراً اگر قرض لینا بھی پڑے، خالص نیت ہو ادائیگی کی، تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے گا. یہ سارے اصول ہمیں یاد ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو آسان بنائے. جو ہم قرضوں میں مبتلا ہیں اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہاں بنیادی طور پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بہت سے لوگ حیثیت والے ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، اپنے مال میں اضافے کرنے کے لیے بینکوں سے قرضے لیتے ہیں. بینک سے قرض لینا یہ حرام ہے میرے بھائیوں. سودی کاروبار میں یہ شامل ہے. ایک تو آپ قرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، دوسرا بینکوں سے لے رہے ہیں. یہ انتہائی بڑا جرم ہے. اس لیے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات کو سازگار بنائے. جو پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے. اللہ توحید کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، صاحب ایمان بن کر ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے اللہ حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے. شرک و بدعات، خرافات، غلط رسم و رواج سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.